ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے دارالفتہ سنت، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور جو علم سیکھیں سمجھیں، مولا کائنات مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی محفلیں مجلسیں مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کر لو، خوبصورت بنا لو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد جمیل عطاری صاحب۔ حضرت کیسے ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، آپ کو حرمین طیبین کی حاضری بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ کا عمرہ شریف بھی قبول فرمائے، مدینہ پاک کی حاضری اور بار بار یہ حاضریاں عطا فرمائے۔ مدینہ جانا یہ بھی سعادت کی بات ہے، لیکن مدینہ سے جب واپسی کوئی آتا ہے تو وہ تو کسی عاشق سے ہی پوچھا جائے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ایک ایسا مقام رکھا ہے کہ جس مقام پر جب بندہ پہنچتا ہے تو قلب کو بڑا سکون حاصل ہوتا ہے، جی، راحت چین حاصل ہو جاتا ہے۔ گویا جس طرح کوئی آدمی اپنے ایک کھوئی ہوئی چیز ہوتی ہے نا، ہاں ہاں، اس چیز کو جب آدمی پا لیتا ہے تو اس کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو جو مدینے سے دور ہیں، ہزاروں کلومیٹر دور ہیں، اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کی تڑپ جب کسی زائر مدینہ کا جانے کا سنتے ہیں تو اس کی قسمت پہ رشک آنے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اس کی بھی قسمت کھل گئی، اور یہ بھی مدینہ چلا، وہ بھی مدینہ چلا، میں یہیں رہ گیا۔ اس طرح کی کیفیات میں اس وقت مدنی چینل کے ناظرین بھی اس طرح کے احساسات رکھتے ہوں گے کہ کبھی ان کے محلے سے کوئی مدینہ شریف جا رہا ہے، یعنی عمرے کے لیے جا رہا ہے، پھر وہاں سے مدینہ منورہ بھی حاضری اس کی ہوتی ہے، تو کہیں رشتہ داروں میں سے کوئی جا رہا ہے، تو ایک آدمی پھر اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے مال و زر کو دیکھتا ہے، اسباب کی طرف نظر رکھتا ہے، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دور دور تک کوئی ایسا چانس نظر نہیں آ رہا۔ لیکن یاد رکھیں شفیق صاحب، یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قسمت کی بات ہے، مال و دولت کا اس میں کوئی اثر نہیں ہے۔ مال و دولت جس کے پاس ہو وہی مدینہ جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ ایسے لوگ بھی ہیں۔ ابھی ہم مدینہ سے واپسی آئے نا، تو 2 دن بعد ہمارے ہی اپنے دوستوں کے سرکل میں ایک شخص، اس کا مدینہ کا کسی کی طرف سے انتظام ہو گیا، اس کو یوں سمجھیں کہ 2 گھنٹے پہلے بھی نہیں پتا تھا کہ میں مدینہ جاؤں گا۔ میں ابھی واپسی آیا ہوں، 2-3 دن کے بعد ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست، ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ کسی نے ان کے گھر پہ دستک دی کہ فلاں صاحب ہے، ان کا پاسپورٹ چاہیے، بس ان کو مدینہ بھیجنا ہے۔ بظاہر کچھ عرصے سے وہ کاروبار بھی نہیں ہے، اس طرح ہی معاشی حوالے سے بھی، لیکن کیا ہے جب قسمت کھلتی ہے، اور آج رات انشاءاللہ وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوں گے، یعنی عمرے کے سفر آج رات ان کا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قسمت کی بات ہے، اور جب آدمی تڑپتا ہے اور تڑپ کے ساتھ جب مدینہ منورہ کا بلاوا اسے مل جاتا ہے، وہاں جب پہنچتا ہے تو وہاں کی الگ ہی لمحات ہیں، وہاں کی فضا، وہاں کی ہوا وہ ایسی ہے کہ دنیا میں نہ ایسی ہوا ہے، نہ فضا ہے، نہ ایسا سکون ہے۔
انتہا درجے کا آدمی کو قرار وہاں نصیب ہوتا ہے۔ اور جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر حاضری کا جب مرحلہ ہوتا ہے تو اس وقت کی ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیات ہیں۔ تو بارگاہ رسالت یعنی جو روزہ اطہر سنہری جالیوں کے سامنے سے جو امتی کا گزر ہوتا ہے تو اس وقت تصور ایسا ہوتا ہے کہ بالکل کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر انور میں جلوہ فرما ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور میں وہاں اور میں ایک وہاں مجرم کی ان طرح۔ کے دربار میں حاضر ہوں، اور مجرم گناہ گار امتی حاضر ہے، اور مجرم کو تو ویسی حکم ہے جاؤ کا کہ حضور کی بارگاہ میں وہ آ جائیں، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور رسول بھی ان کی شفاعت کریں، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ تو اس تصور کا بھی ایک جسم ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ہم مجرم بلائے، اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں نا، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کریموں کے در کی۔ تو اس اعتقاد کے ساتھ پھر ایک امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اپنے گناہوں کی پر شرمندگی، احساس ندامت، شفاعت کی بھیک طلب کرے۔ اس انداز سے جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہو، پھر صلاۃ و سلام عرض کرنا، اس کے بعد پھر یہ بار بار حضور کے دربار میں بار بار حاضری کا سلسلہ، کبھی سبز گنبد کو دیکھا جا رہا ہے، کبھی سنہری جالیوں کا دیدار، تو کبھی منبر اطہر، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محراب، کبھی ریاض الجنہ، کبھی جنت البقیع، کبھی سید الشہداء کی مزار پہ حاضری، کبھی بدر شریف۔ تو وہ مقامات ہی ایسے ہیں کہ ان مقامات میں جب آدمی حاضری دیتا ہے تو اس کی قسمت بھی جھوم رہی ہوتی ہے، اور جب وہاں سے واپسی کے لمحات ہوتے ہیں تو واقعتاً وہ بھی بڑے دردناک ہوتے ہیں، ماشاءاللہ۔ غمناک ہوتے ہیں۔ اللہ پاک بار بار حاضری عطا فرمائے، آمین۔ اور یہ طلب رکھنی بھی چاہیے اور اہتمام اس کے لیے کوششیں کرتا رہیں۔ یقین کریں وہاں تو جا کے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی پوری جمع پونجی خرچ کر کے وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اور ایک شخص کے حوالے سے ہمارے ایک استاد تھے، وہ بتاتے تھے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، بڑی عمر تھی، مدینہ پاک میں مسجد نبوی شریف، تو بظاہر اس کے رنگ ڈھنگ سے لگ نہیں رہا تھا کہ کوئی بہت زیادہ ہے یہ، اور ایک سادہ سے آدمی اور سادے سے انداز۔ تو ان سے پوچھا کہ بھی تم کیا کرتے تھے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں تو امرود بیچتا تھا۔ کیا امرود بیچتے تھے؟ تو ہم مدینے کیسے آئیں؟ تو کہہ رہے تھے میرے تو کبھی تصور میں ہی یوں نہیں تھا، کبھی خیال بھی ایک طرح کا، اور البتہ کام میرا یہ تھا کہ ظاہر میں ٹوکری میں امرود لگاتا ہوں، ایک مین روڈ پہ ہوتا تھا نہر کے پاس ہی، اور اپنے امرود اچھی طرح دو صاف کر کر کے ایک ایک امرود بھی میں نے نا درود پڑھ پڑھ کے، یعنی یہ صفائی ستھرائی تو زبان پر درود جاری ہے، اور یہ میری عادت رہتی تھی۔ تو عام مسافر آتے رہتے ہیں اور گاڑیاں روکتے ہیں، کوئی امرود لے رہا ہے، کچھ لے رہی ہے، تو انہوں نے پوچھا نہ تو روکا، تو کسی نے پوچھا کہ وہ آپ مدینہ شریف گئے ہو کبھی؟ کہا نہیں میں تو نہیں گیا۔ کہا تو آپ مدینہ شریف کی تیاری کریں، آپ جائیں مدینہ۔ سبحان اللہ۔ اور بولے کہ میرے جیسا آدمی ایک ٹوکری میں امرود، اور اس میں 200-400 روپے مجھے بچتے ہیں مشکل سے اپنے گھر کا۔ کہا تمہارا پاسپورٹ بنا ہوا ہے؟ کہا میرے کو تو میرا شناختی کارڈ بھی ایکسپائر ہوئے، پتہ نہیں اس کا بھی نہیں پتہ، تو پاسپورٹ کا۔ خیر کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کل آئیں گے۔ اب اس نے یہ رات کیسے کاٹی ہوگی، ہم کل آئیں گے ماشاء اللہ۔ اور آپ کو کل ہم ساتھ ہی لے کر وہ بڑے شہر کی طرف، یعنی فیصل آباد وہاں قریب تھا، تو ہم فیصل آباد کل ہمارا جانا ہوگا، تو ہم آپ کو لے کے چلیں گے۔ آپ یہ رقم اپنے گھر کے اخراجات کے لیے کر لو، کل آپ نے ہمارا انتظار کرنا ہے اس ٹائم پہ، اور آپ نے یہ لگانا نہیں ہے ٹھیلا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ کر لیا۔ وہ چیزیں لے کے بیٹھ گئے، اس کو لے کے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا انہوں نے وہ بنوایا، اور ساتھ ہی چند دنوں بعد یعنی سب ارجنٹ کام کروائے، کہ یہ پھر ارجنٹ پاسپورٹ بنانا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 15 دن کے اندر اندر اس کا اہتمام کر کے بولے مجھے مدینہ شریف جانا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ کہہ دے کبھی، یعنی اتنا کرم ہوا میرے اوپر یہ، اور ایسا کرم ہوا، اور اس طرح کے ایک نہیں کتنوں کے واقعات ہیں۔ اپنی طلب سچی رکھیں،
نبی پاک علیہ السلام کی طرف اپنی توجہ رکھیں، حضور سے مانگیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینہ جا رہے ہیں۔ تو اپنی سچی طلب ہوگی تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا، اللہ ہمیں بھی حاضری عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام محب آصف جیلانی ہے۔ میرا سوال یہ تھا مفتی صاحب سے کہ جیسے میں گولڈ میں انویسٹ کرتا ہوں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ گولڈ میرے پاس فزیکلی آ گیا اور میں نے جب ریٹ اپ ہوا سیل کر دیا تو وہ پروفٹ تو چلیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جیسے کہ میں نے ایک ریٹ آیا گولڈ کا، میں نے انویسٹ کرا اس میں اور گولڈ میرے پاس فزیکلی نہیں آیا، میں نے وہیں دکاندار کو کال کر کے اسے بول دیا کہ یہ ریٹ پہ میرا گولڈ ڈن ہو گیا۔ جب ریٹ اپ ہوا میں نے سیل کرا تو وہ جو بیچ کی جو اماؤنٹ کا جو پروفٹ ہے وہ میرے ذہن میں ایک تھا کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے، یہ جو میرا سوال ہے اس میں رہنمائی فرما دیجیے۔ جی، قبضہ کچھ بھی نہیں ہے، بس باہر سے آیا، باہر باری چلا گیا۔ اس میں حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص کوئی مال خریدے اور خریدنے کے بعد اس پر قبضہ کیے بغیر آگے اس کو فروخت کرے، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس طرح کی خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اور قبضے میں آئے بغیر اس طرح یہ گولڈ جو انہوں نے خریدا اور اس پہ فزیکلی قبضہ نہیں کیا، نہ اپنے نائب کے ذریعے سے قبضہ کروایا، تو کسی طرح ان کا قبضہ اگر شمار نہیں ہوا تو اب قبضے کے بغیر آگے اگر سیل کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، تو ان کا یہ بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ تو اس پر جو ملنے والا پروفٹ ہے وہ پروفٹ بھی ان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ گولڈ میں آج کل یہ بہت ہوتا ہے، یعنی گولڈ میں، اور ابھی تو کافی سناٹا ہے جب سے ریٹ جو ہے نا وہ نیچے آئے، تو اب لوگ، ورنہ اس میں تو اتنے لوگ کر رہے تھے، بس ہاں ٹھیک ہے، اوکے ڈن، بیچ دیا لے لیا، بیچ دیا لے لیا، اور دکاندار بھی خوب، یعنی اس میں وہ بھی فوراً یعنی یہ فون پہ سب سلسلہ یہ کرتے ہیں۔ طریقہ اس کا کوئی جائز طریقہ کیا ہونا ہے؟ لیکن طریقہ جائز تو یہ ہے کہ ہم تھوڑے اپنے گھر سے نکلیں اور باقاعدہ جس سونار کی دکان پر گئے ہیں اس سونار کی دکان پہ جا کے جو گولڈ آپ کو سمجھ میں آیا ہے، پسند آیا ہے، اس کو پرچیز کریں، پرچیز کر کے قبضے میں لیں۔ قبضے میں لینے کے بعد جب آپ کے قبضے میں آ گیا، آپ کی اتھارٹی میں آ گیا، آپ کی کسٹڈی میں آ گیا، اب اس کے بعد آپ بطور امانت اسی دکاندار کے پاس رکھوا دیں اگر آپ کو رکھوانا ہے، اور رکھوانے کے بعد پھر اب آپ کہتے ہیں کہ آگے اس کے ریٹ بڑھ جانے کی صورت میں آپ اس کو فروخت کر دیں۔ تو جب آپ نے قبضہ کر لیا تو قبضہ کرنے کے بعد اب وہ چیز آپ کی مکمل کسٹڈی میں آ چکی ہے، اور اب اس کے بعد آپ نے دکاندار کے پاس رکھوا دیا ہے کہ جب اس کا کوئی گاہک لگے تو آپ اس کو فروخت کر دینا، تو اس پہ جو پروفٹ ہوگا وہ پھر آپ کے لیے لینا جائز ہوگا۔ صحیح ہے، یعنی گھر سے نکلنا ہوگا، بعض کوئی نہ کوئی قبضہ کرے، کوئی نہ کوئی قبضے کی صورت، یا تو خود خریدار قبضہ کرے یا خریدار اپنا کسی کو نائب بنا دے، تو اس طرح قبضے کی صورت ہونی ضروری ہے۔ لیکن نائب اس کو نہیں بنائیں گے، یعنی کہ جو انہی کا ہی ملازم ہو، یعنی جس سے خریدا ہے اس آدمی کو نائب نہیں بنا سکتے کہ بھئی میں نے آپ سے خرید لیا، اب آپ اپنے قبضے میں رکھیں، تو قبضے میں تو اس کے وہ پہلے سے ہی تھا، آپ کے کہہ دینے سے وہ قبضہ اس کا بدلے گا نہیں، تو اس کے لیے اس کو چاہیے اپنا کوئی نمائندہ کسی کو مقرر کر کے وہاں بھیج دے تاکہ وہ قبضہ کر لے، قبضہ کرنے کے بعد پھر بھلے وہ دکاندار کے پاس ہی رکھوا دیں۔ تو یعنی یہ اس کی طرف سے خود قبضہ ہو یا اس کے نائب کا قبضہ ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کچھ سنت اور فرض نماز کے درمیان اگر وقت ہو تو نفل نماز یا قضا پڑھ سکتے ہیں مسجد میں ہی؟ مثال کے طور پہ عصر کی سنت ادا کی، اور عصر کی سنت ادا کرنے کے بعد ابھی فرض نماز جو عصر کی ہے اس کے قائم ہونے میں 5-10 منٹ ہیں، تو اس دوران نوافل بھی پڑھے جا سکتے ہیں، قضاء عمری کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ظہر کی سنتیں پڑھ لیں، اس کے بعد اب فرض کے اندر ٹائم باقی ہے، تو اس درمیانی 5-10 منٹ کے اسپیس میں بھی اگر کوئی قضاء عمری ادا کرنا چاہتا ہے یا کوئی نوافل شکرانہ ادا کرنا چاہتا ہے، نوافل پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ جو سنتیں فرائض کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں ان کو فرائض کے بالکل قریب پڑھا جائے۔ یعنی اگر آپ کے پاس 15 منٹ ہیں عصر کے فرض ادا کرنے سے پہلے، تو پہلے آپ قضاء عمری یا
آپ کے اوپر کوئی قضاء عمری نہیں ہے، نوافل پڑھنا چاہتے ہیں وہ نوافل ادا کر لیں. اب جو 4 رکعت سنتیں عصر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں ان کو بالکل عصر کے فرضوں کے قریب قریب ادا کریں کہ اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے بھی اوقات ہیں قضا اس ٹائم یعنی، اور پھر لوگوں کے سامنے بالفرض جیسے انہوں نے کہا کہ مسجد میں ہی پڑھنی ہے تو فجر بھی ہو سکتی ہے. اب اس میں فجر کا اگر معاملہ ہے تو یاد رکھیں فجر کے وقت میں، فجر کا جو پورا وقت ہے اس پورے وقت میں سنت فجر کے علاوہ کوئی اور سنت، کوئی اور نوافل نہیں پڑھ سکتے. تو فجر کے وقت میں قضائے عمری ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ قضائے عمری اگر آپ مسجد میں ادا کریں گے بالخصوص فجر کے وقت میں، تو چونکہ سنت فجر اور فرض کے درمیان یا اس سے پہلے کوئی نوافل پڑھے نہیں جاتے فجر کے وقت میں، تو اب اگر کوئی پڑھ رہا ہوگا کہ اس نے 2 رکعت پڑھی، ٹھیک ہے، لوگوں نے سمجھا اس نے سنت ادا کر لی، اب اس کے بعد پھر یہ قضائے عمری کی نماز ادا کرنا شروع کر دے گا فرضوں سے پہلے یا فجر کے فرضوں کے بعد، تو اب لوگوں کو تشویش ہوگی کہ یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، سنت تو پڑھ چکے ہیں. اب اگر یہ قضائے عمری کر رہا ہے اور کسی کے پوچھنے پر جب یہ بتائے گا کہ میں اپنی قضائے عمری ادا کر رہا ہوں، تو یاد رکھیں نماز قضا کرنا گناہ ہے. یعنی نماز وقت گزار دیا، نماز نہیں پڑھی، نماز کو قضا کرنا کہلایا، تو یہ گناہ ہے. اب اس قضا نماز کو ادا کرنا ہے تو لوگوں کے سامنے ادا کریں گے اور اس بات کا اظہار ہوگا کہ میں قضائے عمری ادا کر رہا ہوں، تو ایک گناہ کا اظہار ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. تو اس میں یہ احتیاط یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس فجر کے وقت میں بھی فرضوں سے پہلے یا فرضوں کے بعد اتنا ٹائم ہے کہ وہ قضائے عمری ادا کر سکتا ہے، تو ان چیزوں کا اہتمام اپنے گھر میں کرے. اپنے گھر میں قضائے عمری جتنی بھی پڑھ سکتا ہے، 2-3 دن کی فجر پڑھ سکتا ہے تو اپنے گھر میں فجر ادا کرے. اس کے بعد چاہے تو مسجد کے اندر سنت ادا کرے یا اپنے گھر سے سنت ادا کر کے پھر فرضوں کی جماعت کے اندر شامل ہو جائے. فرض ادا کرنے کے بعد پھر اپنے گھر پہ اگر آنے کے بعد ٹائم ملتا ہے تو اپنے گھر میں قضائے عمری کی ادائیگی کریں. سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک قضائے عمری فجر کے وقت میں کی جا سکتی ہے. البتہ جب سورج طلوع ہو گیا تو اب مکروہ وقت شروع ہو جائے گا. اب مکروہ وقت یہ تقریباً 20 منٹ تک رہتا ہے. اس دوران کسی بھی قسم کی نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے. آج کی فجر بھی اگر کسی کی رہ گئی تو اس مکروہ وقت میں وہ آج کی فجر بھی نہیں پڑھ سکتا، بلکہ مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد اس کو پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہے. خواتین کی طرف سے سوال ہے کہ چہرہ وغیرہ چھپا کر، یہ نقاب وغیرہ کر کے یا ماسک لگا کر یہ نماز اگر پڑھتی ہیں تو کیا حکم ہے؟ اسی طرح دستانے پہن کر. دستانے پہن کر تو خواتین نماز پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. البتہ جہاں تک معاملہ چہرے کا ہے تو بلا ضرورت عورت کو اپنا چہرہ چھپا کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے. یہی حکم مردوں کے لیے ہے کہ مرد حضرات اپنا ناک منہ نماز کی حالت میں نہیں چھپائیں گے. جیسے عام طور پہ ماسک لگایا جاتا ہے یا ڈھاٹا باندھا جاتا ہے یا خواتین جو نقاب پہنتی ہیں، تو نماز کی حالت میں چاہے وہ فرض ہو یا نفل ہو یا وتر واجب کوئی سی بھی نماز ہو، اس میں چہرہ عورت یا مرد نہیں چھپائیں گے. البتہ خواتین کے لیے ایک رعایت یہ ہے کہ اگر وہ نماز پڑھنے کی جگہ ایسی ہے کہ جہاں انہیں غیر محرم دیکھ سکتے ہیں اور کوئی انہیں چھپ کر نماز پڑھنے کی جگہ نہیں مل رہی، تو اب خواتین ضرورتاً غیر محرموں سے اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے اگر وہ ماسک لگا لیں یا جو خواتین کا حجاب آتا ہے وہ حجاب لگا کے اگر وہ نماز پڑھتی ہیں، تو اب خواتین کے اس طرح چہرہ چھپا کر نماز پڑھنے میں کراہت نہیں. البتہ اپنے گھر میں ہیں، محارم ہی دیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی نہیں ہے تو اب وہ ماسک یا حجاب لگا کے نماز نہیں پڑھیں گی، کہ اس طرح کرنا مکروہ تحریمی عمل ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ عورتوں کے حوالے سے ہے، مردوں کو ویسے بھی کہ وہ ماسک وغیرہ وہ نہیں لگائیں گے، اور یہ عورتوں کے حوالے سے بھی خاص اس مقام پہ جہاں کوئی ایسی جگہ انہیں نہیں ملی. اگر باہر بھی کہیں ایسی جگہ ہے کہ جیسے ہم مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ مردوں کے لیے نماز کی جگہ ہیں، عورتوں کے لیے الگ پوری سیپریٹ جگہ ہیں، تو وہ پھر اپنے چہروں کو نہیں چھپائیں گی اور وہ چہرہ کھول کے ہی اپنی نماز کو ادا کریں گی. اور گھر میں ہیں تو گھر میں بھی اسی طرح نماز کو ادا کرنا ہے. بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی طرف. مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جانوروں کی کھال بیچنا کیسا، جس جانور کا ہم لوگ گوشت وغیرہ بیچتے ہیں یا کھاتے ہیں؟ جی مزید. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ایک چھوٹے بچے جو درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں وہ صف میں سے پیچھے نکل جاتے ہیں،
کیا ساتھ دوسرے کے ساتھ مل جانا نماز میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جی کیا کہیں گے صف میں سے کیسے ملانا؟ اب جیسے صف میں کسی نے اپنے بچے کو صف میں کھڑا کر دیا ہے تو اب بچہ شرارتی ہوتے ہیں، بچے کبھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، صف سے نکل گئے، اب جو بچے کے کھڑے ہونے کی جگہ وہ 1 آدھ فٹ جو بھی جگہ تھی وہ خالی رہ گئی، تو اب جو اطراف میں نمازی ہیں ان کو چاہیے کہ اس صف کو مکمل کر دیں۔ اب اس کی صورت یوں بنے گی، جیسے مثال کے طور پہ امام صاحب سیدھے ہاتھ کی طرف ہیں اور جو صف ہے لیفٹ سائڈ، وہاں پہ کسی بچے کو کھڑا کرنے کی وجہ سے وہ بچہ چلا گیا، خالی جگہ اسپیس ہو گئی، تو اب اس طرف کے جو نمازی کو چاہیے لیفٹ سائڈ والے کو کہ وہ امام کی جانب کو ہو جائے تاکہ کندھے سے کندھا مس ہونے کی وجہ سے صف مکمل ہو۔ اور اگر یہی معاملہ امام صاحب کے لیفٹ سائڈ والی صف میں اگر ایسا ہوا ہے کہ صف میں جگہ خالی ہو گئی، تو اب اس صورت میں جو خالی اسپیس ہوا ہے تو وہاں کے نمازی کو چاہیے کہ کندھے سے کندھا ملا کے صف کو ملا دے تاکہ نماز کی جو صف ہے وہ مکمل ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ نابالغ بچہ اگر وہ شرارتی قسم کے بچے ہیں، ناسمجھ بچے ہیں، ان کو اگر صف میں کھڑا کیا جاتا ہے تو ایسے بچے کہ جو ناسمجھ ہیں، نماز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں، تو ایسے بچوں کا صف میں کھڑا ہونا نہ ہونا یہ برابر ہے، یعنی ان کے کھڑے ہونے کے بعد بھی ہم یہ کہیں گے کہ صف میں انقطاع آ گیا۔ تو ایسے چھوٹے ناسمجھ بچوں کو صف میں درمیان میں بھی کھڑا نہیں کرنا چاہیے، ان کو صفیں ان کی سب سے آخر میں بننی چاہیے۔ اور اگر بالفرض ایسا ہے کہ نماز کے دوران ہی اگر کسی کو پیچھے ہٹنے کی حاجت و ضرورت پڑی وضو نہ ہونے کی وجہ سے، وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں، تو اب وہ تو اس کو تو حکم ہے کہ وہ نکل جائے۔ اب جو برابر میں کھڑے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بھی صف کو مکمل کر لیں تاکہ صف کے اندر گیپ باقی نہ رہے۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر دائیں بائیں والے صف موری نہیں کر رہے تو پچھلی صف سے ایک آدمی آگے بڑھ کر اس صف کے خلا کو پورا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کافی ڈیٹیل تفصیل سے آپ نے جو ہے وہ بیان کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی چھینک آئے تو کوئی یاد کر رہا ہوتا ہے، حقیقت بھی ہے کیسے ہی؟ یہ بعض چیزیں ایسی عوام میں رائج ہیں، چھینک آنے پر کوئی یاد کر رہا ہوگا، اس طرح کی کھجلی ہو رہی ہے ہاتھ میں تو شاید پیسے آنے والے ہیں، پاؤں کے تلووں میں کھجلی ہو رہی ہے تو شاید سفر کرنا پڑے گا، اور اگر کوا دیوار پر آ گیا تو مہمان آنے کی علامت ہے۔ تو کچھ اس طرح کی باتیں عوام میں رائج ہیں جن کی دیکھا جائے تو کوئی حقیقت ایسی نہیں ہے۔ تو چھینک آنے کے کئی اسباب ہوتے ہیں، نزلہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی آدمی کو چھینک آ جاتی ہے۔ تو کبھی کچھ مرچ مسالے والی کوئی چیز وہ ناک میں پہنچ جاتی ہے جس کی وجہ سے چھینک آ جاتی ہے۔ تو چھینک آنے کے اور کئی اسباب ہیں، صرف یہی نہیں کہ کوئی ہمیں یاد کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سوال وہ تو کھال وغیرہ جن کے جانوروں کے ہم کھاتے پیتے ہیں، تو ان کے کاروبار، کھال کے کاروبار کرنے میں کیا مسئلہ؟ جو قصاب ہیں یعنی جن کا پیشہ یہ ہے کہ وہ جانور باقاعدہ خریدتے ہیں اور اس کو اپنے مذبح خانے میں وہ ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت بیچتے ہیں، تو اس جانور کی، حلال جانور کے گوشت، پوست، پائے، یہ سب ان کے ملک ہوتے ہیں۔ تو یہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال کو باقاعدہ فروخت بھی کر سکتے ہیں، فروخت شدہ اس کھال کی قیمت بھی ان کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ البتہ جو شرعی مسئلہ ہے وہ قربانی کا جانور، اسی طریقے سے عقیقے کا جانور، یا دم وغیرہ جو حج کے مسائل کے اندر، عمرے کے مسائل میں کچھ جرم ایسے ہو جاتے ہیں محرم سے کہ جس کے اندر کفارے میں دم یعنی کسی بکرے یا بکری یا دمبا بھیڑ اس کو ذبح کرنا بطور کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو وہ جانور ایسے ہیں کہ جن جانوروں کا کی کھال جو ہے، اس کھال کو اپنے استعمال میں لانے کے لیے اگر کوئی فروخت کرتا ہے تو یہ فروخت کرنا جائز اس صورت میں نہیں ہے کہ وہ اس کو روپے پیسوں کے بدلے میں بیچے اور ان روپے پیسوں سے اپنے استعمال میں لانا اس کا مقصود ہو، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو قربانی کا جانور یا عقیقے کا جانور، ان جانوروں کا گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ البتہ جو دم کے جانور ہوتے ہیں حج کے عمرے کی صورت میں جو بطور کفارہ لازم ہوتے ہیں، ان کا گوشت
یہ محرم نہیں کھا سکتا، اس کو صدقہ کرنا ہوتا ہے۔ اور جو قربانی اور عقیقے کا گوشت ہے جس کو استعمال کر سکتے ہیں، بہتر 3 حصے ہیں۔ اس کی جو کھال ہے، اس قربانی اور عقیقے والے جانور کی بالخصوص، ان کی کھال کو اگر ہم ایسی چیز کے ذریعے بدل رہے ہیں، بیچ رہے ہیں کہ جو چیز باقی رہنے والی ہے، مثال کے طور پہ ہم نے قربانی کے جانور کی کھال بیچ کے موبائل چارجر لے لیا، مثال دے رہا ہوں، یہ موبائل چارجر چونکہ ایک ایسی چیز ہے جس کو باقی رکھ کر ہم اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں، اس میں فروخت کرنے میں گنجائش ہے۔ البتہ اگر قربانی کے جانور کی کھال ہم نے روپے پیسوں کے بدلے میں بیچی اور اس روپے پیسے سے ہم نے آٹا دال چینی اپنے استعمال میں وہ رقم لانی ہے تو اب یہ جائز نہیں ہوگا۔ لیکن جو کمیلے والا اور قصاب اور مذبح خانے کا جو معاملہ ہے، چونکہ ان کا مقصد جانور ذبح کرنے سے کوئی قربت نہیں ہوتی، صحیح، قربانی میں تو ایک نیکی مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب مقصود ہے، عقیقے میں بھی اسی طرح کا ہوتا ہے، لیکن جو قصاب حضرات ہوتے ہیں ان کا جانور ذبح کرنا، ہزاروں جانور ایک شہر میں اگر دیکھا جائے بیک وقت ایک دن میں ذبح ہو رہے ہوتے ہیں، بالکل ان کا مقصد قربانی نہیں ہے، اس ذبح بیچنا کرنے ہے سے اپنا، مقصد کوئی نیکی نہیں ہے، ان کا پیشہ ہے گوشت بیچنا ہے۔ تو یہ قربانی کی کھال بھی ان کی ملک ہے، یہ اس کھال کو بھی روپے پیسوں کے بدلے میں بیچ کر اس کی رقم استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی نارمل اس میں کوئی پابندی نہیں اس ہے، میں یہ کوئی پابندی عقیقے اور قربانی کے وہ احکامات ہیں اس بس۔ کے احکام الگ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ اثر کی نماز قضا ہو جائے کہ اسی دن مغرب کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، مغرب نماز ادا کر کے؟ جی، عصر کی نماز اگر کسی کی ادا ہونے سے رہ گئی یعنی قضا ہو گئی اور مغرب کا وقت شروع ہو گیا، تو اب اگر یہ صاحب ترتیب نہیں ہے، یعنی کئی نمازیں اس کی قضا ہیں، کئی مہینوں سالوں کی قضا ہیں، تو اب یہ امام صاحب کے پیچھے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، ادا کرنے کے بعد بھی یہ عصر کے جو فرض رہ گئے تھے ان کو بعد میں قضا کر سکتا ہے۔ بعد میں قضا کرنا تو ویسے بھی لازم ہے، یہ بعد مغرب بھی ان کو پڑھ سکتا ہے عصر کے فرضوں کو، لیکن اگر کوئی صاحب ترتیب ہے، یعنی ایسا مسلمان ہے، ایسا خوش قسمت مسلمان ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کے اب تک اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی سوائے یہ عصر کی، اب اس کو حکم یہ ہے کہ یہ مغرب کے فرضوں سے پہلے عصر کے فرض ادا کرے گا، پھر مغرب کے فرض ادا کرے گا، یعنی چونکہ یہ صاحب ترتیب ہے تو اس کو ترتیب سے ہی نماز پڑھنی ہے، چونکہ پہلے عصر کا وقت ہوتا ہے، عصر کی نماز پہلے ہے مغرب کی بعد میں، تو پہلے عصر پڑھنی ہوگی، پھر مغرب کے فرض ادا کرنے ہوں گے، اور یہ صاحب ترتیب اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذمے 5 نمازوں تک نمازیں قضا ہوں، 6 نمازیں اس کے ذمے پہ قضا یعنی زندگی بھر کی، زندگی بھر میں کبھی بھی، یعنی اس کی 6 نمازیں اس کے ذمے پہ باقی نہ ہوں، اگر کبھی قضا ہوئی ادا کر لی، قضا ہوئی ادا کر لی، اس طرح کاؤنٹنگ میں اگر کوئی سینکڑوں نمازوں کا معاملہ ایسا ہوا، عام طور پہ فجر میں لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور غفلت بھری نیند سوتے ہیں، فجر میں اٹھتے نہیں ہیں لیکن ظہر میں پڑھ لیتے ہیں، تو سینکڑوں نمازیں ایسی ہیں لیکن ذمے پہ باقی نہیں ہیں 6 نمازیں، اگر ہیں تو 1 2 3 4 5، تو اب ایسے شخص کو لازم ہے کہ ترتیب سے نماز ادا کرے گا، پہلے والی وقت کی جو نماز قضا ہو اس کو ادا کرے گا، پھر بعد والی کو، اسی طرح اگر عصر کی نماز قضا ہوئی ہے تو مغرب سے پہلے عصر کی نماز پڑھنی ہوگی، فجر کی نماز قضا ہوئی ہے صاحب ترتیب کی تو ظہر کے فرضوں سے پہلے اسے فجر کے فرض ادا کرنے ہوں گے، حتیٰ کہ جمعۃ المبارک کے دن بھی حکم یہی ہے کہ پہلے وہ فرض ادا کرے گا، اس کے بعد جمعے کی جماعت میں شامل ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ خاص صاحب ترتیب کے حوالے سے ہیں، اور ہم جو اوورآل بات کریں تو اگر وہی جیسے میں نے جواب کے شروع والا جو پہلو تھا وہ یہ تھا کہ جو صاحب ترتیب نہ ہو، اور ہم مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی 25 سال کی عمر میں نماز شروع کر رہا ہے، کوئی 30 سال کی عمر میں نماز شروع کر رہا ہے، تو یہ صاحب ترتیب نہیں ہوتے، ان کی اگر عصر کی نماز قضا ہو گئی اور مغرب کا وقت آ گیا ہے یا ظہر قضا ہو گئی، عصر کا وقت آ گیا اور جماعت قائم ہے، تو یہ پہلے جماعت میں شامل ہو جائیں، اس کے بعد میں جو ان کی پہلے والی نماز چھٹی ہے اس کو ادا کریں، اور یہ باقاعدہ جو کئی سالوں اور کئی مہینوں کی جو نمازیں رہ گئیں بالغ ہونے کے بعد سے ان کو سب کا حساب کتاب لگا کے ان ساری نمازوں کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ مزید کال۔ میرا نام شبیر احمد، تھوڑی رہنمائی فرمائیں، یہ جو کمیشن کے معاملات جائیداد کے سلسلے میں ہوتے ہیں، بعض دفعہ
डबल कमीशन लोग ले लेते हैं, बाज़ दफ़ा एक साइड से कमीशन लेते हैं। और अभी चूंकि गोल्ड का सवाल भी हो रहा था, मैं मदनी चाय देख रहा हूँ, लेकिन ये जो जमीन और जायदाद के मामलात होते हैं वो एक फरीक जो मिडल मैन का किरदार अदा करता है, एक ने खरीदनी होती है और एक ने बेचनी होती है। तो जो दरमियान वाला बंदा होता है, डील कराता है, तो क्या वो कमीशन दोनों तरफ से लेगा या एक तरफ से लेगा, और क्या कमीशन जायज़ है या नाजायज़ है? जी, पूरा टॉपिक इन्होंने बयान कर दिया है और वक्त भी हमारे पास थोड़ा है। मैं कह दूँगा खुलासा मुख्तसरन कोई इसका बयान फरमा दीजिए। देखें, इसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि एक पार्टी फ्रंट पे नहीं आई होती जी, और उसने अपनी तरफ से ब्रोकर को ही आगे रखा हुआ होता है। अब या तो ब्रोकर ख़रीदार की तरफ से नुमाइंदा बनता है या बेचने वाली पार्टी का नुमाइंदा होता है। अब ब्रोकर अगर जिस पार्टी का नुमाइंदा होकर अगली पार्टी से डील कर रहा है, अगर ख़रीदारी का मामला कर रहा है तो ये ख़रीदार कहलाया, और अगली पार्टी बेचने वाली फ़रोख्त कनिंदा। तो अब इस सूरत में ब्रोकर का जो काम जिस पार्टी की तरफ से हो रहा था, जिसकी तरफ से वो मेहनत कर रहा था, उसी से ब्रोकरी लेगा। अगले फरीक से यानी बेचने वाली पार्टी से वो कमीशन नहीं ले सकता। और अगर ये बेचने वाले की तरफ से नुमाइंदा था और ख़रीदार के साथ ये ब्रोकर डील करता है, सौदा बेच देता है उसको, तो अब ये जिसका माल बेचा है उससे तो कमीशन ले सकता है, लेकिन जिसके साथ इसने फ़रोख्त का मामला किया, जिसको बेचा है प्लॉट या मकान, उस सामने वाले फरीक से ब्रोकरी नहीं ले सकता, क्योंकि ये आक़िदैन है ना, ख़रीदो फ़रोख्त आपस में कर रहे हैं। तो ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले ख़रीदो फ़रोख्त या कोई अक़द करने की बुनियाद पर एक दूसरे से कमीशन नहीं ले सकते। मसलन मैं आपको मोबाइल बेचूं और कहूं कि मैंने आपको चूँकि मोबाइल बेचा है, आप कमीशन भी दें, अब आप पैसे तो इसके देंगे, कमीशन भी दें, इस तरह नहीं कर सकते। अलबत्ता अगर एक डबल ब्रोकरी के जवाज़ की सूरत ये है कि दोनों पार्टियों को ये अपने ऑफिस में बुलाया, ख़रीदार भी आ गया, बेचने वाला भी आ गया, दोनों को वेरिफिकेशन फार्म डॉक्यूमेंट्स वगैरह के हवाले से मुकम्मल इत्मीनान भी हो चुका है ब्रोकर की तरफ से, ब्रोकर ने दोनों के मामलात को भी डील किया है, और अब ये दोनों पार्टियां ख़रीदो फ़रोख्त कर रही हैं, ब्रोकर उनकी रहनुमाई कर रहा है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल करना, ये सारी चीज़ें, सौदा वो दोनों कर रहे हैं और ब्रोकर ने इन दोनों के लिए मेहनत की है, दोनों के लिए मेहनत की है। तो अब इस सूरत में वो इन दोनों से ब्रोकरी उस सूरत में ले सकता है कि इस कंडीशन में अगर उर्फ है कि दोनों से ब्रोकरी लेगा, अक़द वो दोनों खुद कर रहे हैं, ये देख रहा है, इसकी तरफ से मेहनत होकर वो सौदा पाए तकमील तक पहुंचा, तो अभी अगर उर्फ ये है कि दोनों से ब्रोकरी ले सकते हैं तो फिर ये दोनों से ब्रोकरी लेना इसका जायज़ है। और अगर उर्फ ये है कि बेचने वाला ब्रोकरी देगा तो उसी से लेगा, या अगर उर्फ ये है कि ख़रीदार ब्रोकरी देगा तो उसी से, और अगर उर्फ ये है कि दोनों ब्रोकरी देते हैं तो फिर ये दोनों से अपनी ब्रोकरी वसूल कर सकता है। ठीक है नाज़रीन किराम, आपने प्रोग्राम मुलाज़ा किया है और हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। दारुल अहले सुन्नत के साथ आप अपना बिल्कुल राब्ता मज़बूत रखिए, और जब भी कोई ऐसे शरई मसाइल आपको दरपेश हों तो दारुल अहले सुन्नत में बराह रास्त हाज़िर होकर, या अगर आप कहीं भी हैं तो दारुल अहले सुन्नत पर आप फ़ोन करके, और दिन में 10 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान आप इस दौरान फ़ोन करके अपने ये शरई मसाइल आप पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको शरीयत मुताहरा के मुताबिक इल्म हासिल करके अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हादियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह।